مشہور حاکم جام تماچی کے عہد میں کینجھر جھیل کے کنارے بہت سے مچھیرے آباد تھے۔ ان مچھیروں کا رہن سہن عموماً کشتیوں میں ہی ہوتا تھا۔ مرد مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کی عورتیں مچھلیوں کو فروخت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ان مچھیروں کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی اتنی حسین و جمیل تھی کہ مچھیروں کی پوری آبادی سے دیکھنے لگی۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ لڑکی کی جگمگاتی اور پرنور صورت دیکھنے کے بعد بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا نام نوری رکھا جائے۔ نوری جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اس کے حسن کے چرچے ہر زبان پر تھے، اسی لیے اسے نوری کا نام دیا گیا۔ نوجوانی میں وہ کوڑ کا شکار ہو گئی، سب سے الگ تھلگ منہ چھپاتی پھرتی۔ ایک دن ایک بزرگ کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ انہیں کھانے کی طلب تھی۔ نوری بہت خوش عقیدہ لڑکی تھی، اسے اللہ والوں سے پیار تھا۔ اسے بزرگ کا پتہ چلا تو بڑی خوشی سے کھانا بنا کر بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ کھانا پیش کرنے کا ایسا انداز تھا کہ صاحب بصیرت بزرگ پہچان گئے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ کھانے کے بعد اس بزرگ نے سوال کیا کہ اس طرح منہ چھپائے کیوں کھڑی ہو، کیا غم لاحق ہے تمہیں؟ پہلے تو اس نے ٹالنا چاہا، پھر بڑے افسوس سے بولی، بابا جی میں کوڑ کی مریضہ ہوں، ہر ایک سے اپنا منہ ہاتھ پاؤں وغیرہ چھپاتی ہوں، بس دن گن رہی ہوں اپنے مرنے کے۔ بزرگ نے اپنی میزبان پر دور سے ہی ایک پھونک مار دی۔ اللہ والوں کے دم میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اسی وقت کوڑ غائب ہو گیا اور نوری کسی شمع فیروزہ کی طرح اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگی۔ اس کا حسن ایسا ہو گیا جو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس وقت سندھ پر جام تماچی کی حکومت تھی۔ شہزادے جام تماچی کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اسے دیر ہو گئی تو اس نے رات کو محل واپسی کے بجائے نوری کے گاؤں میں ٹھہرنا زیادہ پسند کیا۔ قسمت سے اس نے کہیں نوری کو دیکھ لیا، پھر بس کیا تھا، وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس اپنے محل میں آ کر اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب نوری کی سادگی اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ جام تماچی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری سے شادی کرے گا۔ ذات پات کے سب بندھن اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس نے نوری کے رشتہ داروں کو اپنے محل میں طلب کیا۔ نوری کے سبھی عزیز و اقارب اس خبر کو سن کر بہت ہی خوش تھے کہ ان کا حاکم نوری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جام تماچی کے حکم سے خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ مچھیروں سے جو محصول لیا جاتا تھا اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ غریب مچھیروں کے دن پھر گئے۔ اب وہ مچھیرے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ نوری شاہی محل میں رہنے لگی۔ نوری اور جام تماچی اکثر شاہی کشتی میں بیٹھ کر کینجھر جھیل کی سیر کرتے اور اسی طرح کی سیر و تفریح سے دل بہلاتے۔ شاہی محل میں جام تماچی کی دوسری رانیاں نوری کو حسد سے دیکھتی تھیں، کیونکہ نوری کی اہمیت شاہی محل میں بہت بڑھ گئی تھی۔ جام تماچی نے نوری کو مہارانی کا درجہ دے دیا، یعنی محل کی تمام رانیوں پر نوری کی اطاعت اور فرما برداری لازم تھی۔ جام تماچی کو نوری کی سادگی اور معصومیت بہت پسند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نوری مہارانی کے درجے تک جا پہنچی۔ شرافت، سادگی، ادب و احترام اور حسن و جمال میں تو پہلے ہی وہ لاسانی تھی۔ محل میں پہنچی تو اس کی عقل اور دیگر صلاحیتیں بھی جام تماچی کو دیکھنے کو ملی۔ عقل، ادب اور کنیز کی طرح خدمت نے بادشاہ کے دل میں پوری طرح گھر کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ کی حیات میں ہی اس کی وفات ہوئی تو بادشاہ جام تماچی ساری زندگی سے نہ بھلا پایا اور اس کے مرنے پر اس کے لیے ایک حیرت انگیز مقبرہ تعمیر کروایا۔ جی ہاں، یہ وہی مقبرہ ہے جو کینجھر جھیل کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ مچھیرے کی بیٹی کے لیے بادشاہ کی طرف سے اس کے انتقال کے بعد یہ بہترین تحفہ تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ جو رسالوں میں عشق و محبت کی جو 7 داستانیں مرقوم ہیں، ان میں سے سندھ کی شہزادی کی یہ داستان سب داستانوں پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ تیل میں تو سب کا چراغ جلتا ہے، یہ نوری ہی ہے جس کا چراغ پانی میں بھی جلتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔